مکتوب نمبر 155، یہ مکتوب شریف بھی میاں شیخ مزمل صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے، اس بارے میں کہ آپ اپنی اصل کی طرف رجوع کر لو، اوریجنل جو آپ کا اصل ہے اس کی طرف آپ رجوع کرو۔ بے دولت ہے وہ لوگ کہ جس نے کسی ہیج کو اختیار کیا، فانی کو اختیار کیا اور باقی کو چھوڑا، وہ لوگ بے دولت ہے۔ یہ مہینہ جو جمادی الاول کا ہے اور جمعے والے دن مجھے بطواف حضرت دلی مشرف گشت، میں اپنے مرشد گرامی حضرات جو باقی باللہ رحمہ اللہ ہے ان کی شہر مبارک جو دلی ہے، اللہ کریم نے مجھے وہاں پہ زیارت کی شرف عنایت فرمائی ہے۔ محمد صادق جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اگر چند دن خداوند کریم نے توفیق بخشی تو میں کچھ دن یہاں رکوں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جلدی متوجہ وطن اصلی خواہد شد، اپنی اصلی ملک کی طرف واپس پلٹ کے جاؤں گا۔ دیکھیں اللہ کے ان بندوں کی کلام میں جو ہے وہ رموز ہے، اشارات ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ میں اپنی وطن اصلی جو ہے وہ سرہند کے، آپ کا تو وطن اصلی سرہند ہے ہی نہیں، آپ کا تو وطن اصلی جو ہے وہ کابل ہے، افغانستان۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اور پھر اس پہ ایک دلیل بھی دیتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، یہ بھی حدیث میں ہے کہ حب الوطن من الایمان۔ تو ظاہر بین لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حب الوطن من الایمان یعنی جو مٹی اور یہ جو ہمارے گھر گھروندے ہوتے ہیں، جو ہمارا ملک ہوتا ہے، ان کی محبت بھی ایمان کا ایک جز ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صوفیاء کرام اس سے کچھ اور مقصد لیتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ اور فلسفہ کیا ہے؟ مختصراً عرض کر دوں کہ روح جو اللہ رب العزت کی شہود و مشاہدے میں رہا تھا اور پھر اللہ رب العزت نے اسے ہمارے جسم میں بھیجا تاکہ اس جسم کو رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار کریں۔ پھر جب وہ لطیفہ روح ہمارے اس جسم میں آیا تو وہ اپنی اصلیت بھول گیا۔ جب اپنی اصلیت بھول گیا تو پھر کوئی ایک داعی آ جاتا ہے جو رب کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ اسی روح کو پھر سے دعوت دے دیتا ہے اور پھر روح اپنی اصل کی طرف جاتا ہے۔ تو جب پہلے اصل کی طرف جہاں پر وہ شہود مشاہدے میں مستغرق تھا وہ ان کا وطن اصلی تھا، تو جب وہ وہاں آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جمع بعد الفرق، یا پھر اس کے بعد فرق بعد الجمع اور جمع بعد الجمع کے الفاظ انشاءاللہ ایک مکتوب شریف میں اس کو ڈیفینیٹ کروں گا۔ تو جب روح اپنی اس اصل مرکز کی طرف جاتا ہے تو جب وہاں ان کو پرانی یادیں آ جاتی ہے اور واپس پھر ہمارے جسم میں آ جاتا ہے اصلاح کے لیے، تو ان کو وہ اپنی اصل وطن کی یاد تڑپا دیتی ہے اور حب الوطن من الایمان، پھر وہ جو ایمان کا جز ہے وہ جو اللہ کی شہود مشاہدے میں ہے تو پھر۔ لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دیکھو آپ فرماتے ہیں میں دلی شریف آیا ہوں، یہاں پر چند دن گزاروں گا اور پھر اپنی وطن اصلی کی طرف سرعت سے واپس چلے، یعنی جو اللہ رب العزت کی شہود و مشاہدہ اور جو معرفت کا راستہ ہے، جو سلوک و تصوف کا ہے، میں اس دوبارہ سے اسی راستے پر جانا چاہتا ہوں۔ بیچارہ کہاں جا سکتا ہے؟ ماتھا تو ان کی اختیار میں ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات میں، یعنی میرا رب مجھے اپنی طرف، اپنی اصل کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، کوئی بھی رینگنے والا نہیں ایسا کہ جو اللہ رب العزت کے قبض و قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ کریم صراط مستقیم پر ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت اپنے اصل کی طرف لے کے جاتا۔ اب کوئی ظاہر بین بندہ ہے اس مکتوب کو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو سرہند سے بڑی محبت تھی، انہوں نے کہا حب الوطن من الایمان، تو ظاہری معنی اس کا نہیں لے گا۔ این المفر، کہاں بھاگوں گا؟ کوئی جگہ ہے ہی نہیں، یہی تو ایک اصل جگہ ہے کہ جس کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہوتا ہے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، بس سارا کچھ چھوڑ کے انہی کی طرف آ جاؤ، بس بھاگو دوڑو تو کس کی طرف دوڑو؟ اللہ رب العزت کی طرف دوڑو۔ اصل کو اصل جانو اور فرع کو طفیلی جانو اور اپنا چہرہ اصل کی طرف کر لو اور اسی کی طرف جاؤ۔ ہر چیز جز عشق خدائے احسن است،
گر شکر خوردن بود جان کندن است. جو بھی اللہ کی محبت کی سوا جو کچھ بھی ہے، اگر وہ شکر کھانا بھی ہو وہ ایسا ہے جیسے کہ زہر کھا رہے ہو. تو ففروا الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے پلٹ کے ان کی طرف چلے جاؤ.